السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ براق، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ براق ایک ایسی سواری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا اور یروشلم میں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی۔ یہ سواری یعنی براق مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچی۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے معراج کے سفر اور براق کو مکمل طور پر سمجھنا آج بھی انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ اور ان معجزات کی مثالیں ہمیں تاریخ میں اور بھی کئی انبیاء کرام سے ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پر کنٹرول ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے۔ اور ان کو معجزات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ عام انسان اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن، جسے اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، اس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اس تھیوری کے اندر بتایا کہ اگر کوئی شخص اس کائنات میں سب سے تیز رفتار، جو کہ روشنی کی رفتار ہے، اگر اسے خلا میں کسی طرح سے حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک کار نارمل سپیڈ سے روڈ سے گزر رہی ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اگر اسے انلمیٹڈ سپیڈ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے گزارا جائے تو کیا اب آپ اسے دیکھ سکیں گے؟ یقیناً بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ وقت کے اسی برتاؤ کو سائنس کی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنٹیفک ٹرم کا سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی کو، جو 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، یعنی یہ ہماری دنیا کے گرد 1 سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اور براق کا مطلب ہے برق کی جمع، یعنی لائٹ کی جمع، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سپیڈ سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، حتیٰ کہ آپ کا بستر بھی گرم موجود تھا اور کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس دوران رات کا صرف کچھ پہل ہی گزرا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کا سفر چند لمحوں کے اندر طے کر لیا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے متعلق لوگوں کے درمیان بہت سے توہم پرستانہ خیالات اور بدعتانہ عقائد جنم لے چکے ہیں، جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کے متعلق ہمیں 4 احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہے، جن کا ریفرنس آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی تصورات اس کے بارے میں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے اتھینٹک اور معتبر کتابیں ہیں جن پر تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سواری کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے قدم اتنے بڑے تھے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، یعنی ان گنت رفتار جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے ٹوین پیراڈاکس ایکسپلین کیا تھا، جس میں ہم نے جانا تھا کہ وقت خلا میں 2 مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور بجلی کسی تیز رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی واقعہ معراج سے متعلق کچھ یہی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کر کے واپس تشریف لائے، لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا، یعنی جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی، یعنی لوگوں کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے ان لوگوں کو جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں سفر بھی کر سکتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے، یعنی 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لیے وارم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے۔
جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ اس دور کے اندر میئرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی آلات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈز تھے، لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اسی لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑے بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے جو اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کی اصطلاحیں ہندو مذہب کے اندر ان کے خداؤں کے اندر موجود ہیں، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو خود وکی اسلام پیج پر جا کر خود سے اسے پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کو ان لاجیکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براق کے واقعی 2 پر موجود تھے تو پھر ہماری زمین کے ٹروپوسفیئر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، سو بنا ہوا کے یہ پر بھلا کس کام کے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہوائی جہاز کے پر کام کرتے ہیں۔ سو پروں کی اصطلاح براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی ایک ان لاجیکل سوال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا، سو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنے کے لیے چند جاہل لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منسوب کر دیا، یعنی ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا سفر ہے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک پہل کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی، جسے اس نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈائلیشن جیسے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے، جیسا کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلدی اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً انہی باتوں کو سچ ثابت کریں گی جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔ آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔